نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وجود اطہر ہے نا، ایسا وجود اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی، یہ دیکھیں میں کسی جوش سے نہیں بول رہا، میں بڑی ہوش سے بات کر رہا ہوں، آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں ہوش سے سننا۔ یہ بات میں درجنوں اور بیسیوں کتب کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ظاہری باطنی ساری خوبیاں بھر کے اپنے محبوب کو دنیا میں مبعوث فرمایا، نہیں کھلا دیے، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ بعض لوگ ناراض نہ ہونا مجھ سے، بعض لوگ ہنستے ہیں، سونا نہیں ہنستے، ہنستے ہیں پر سونا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور مسکراتے تھے لیکن اس مسکرانے میں بھی عجیب وزاداری تھی، ہنستے تھے کھل کھلا کے نہیں ہنستے تھے، اس میں کہا نہیں لگتا تھا، آوازیں نہیں پیدا ہوتی تھی، یعنی سونا ہنس بھی جاتے تھے لیکن اس کے اندر بھی عجیب لطافت تھی۔ وہ کیسا ہنسنا تھا؟ صحابہ فرماتے ہیں حضور ہنستے، مقدس دانتوں میں سوراخ تھا، زیر لب مسکراتے، اور وہ جو حضور کے مقدس دانتوں میں مقدس سوراخ تھا نا، جب حضور ہنستے اس سے نور نکلتا اور مسجد نبی کی دیواریں بھی روشن ہو جاتی۔ یعنی ایسا نہیں ہنسنا جس طرح کو میری طرح کا آدمی ہنستا ہے تو لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے اور اس ہنسنے کے اندر کئی دفعہ وفاداری قائم نہیں رہتی، کئی دفعہ اس کے اندر وہ وقار قائم نہیں رہتا۔ حضور ہنستے تو تبسم کرتے، یعنی ہنس بھی رہے ہیں تو ہنسنا بھی بڑا ہی باکمال ہے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں بس وہ ہنس پڑتے تھے، پھر جو عمر بھر کے رو رہے ہوتے تھے نا، وہ حضور کا ہنسنا دیکھ کے ہنس پڑتے تھے۔ گویا نا جہاں جہاں خزاں ہوتی تھی بہار آ جاتی تھی، جہاں جہاں دکھ ہوتے تھے سکھ آ جاتے تھے، جہاں جہاں بھی کوئی کمزوری ہوتی تھی، خدا کہتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ ایک تو ان کا ہنسنا بڑا باکمال تھا، اور پھر یہ تھا کہ ان کا رونا بھی بڑا باکمال تھا، بڑا باکمال۔ یعنی وہ کبھی رو پڑے اور کبھی کریم کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں اور کبھی ان کے چہرے پر افسردگی آ جائے تو یوں لگتا تھا کہ پھولوں نے کھلنا چھوڑ دیا ہے، کلیاں اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہیں، سمندر نے کہا نہیں اب شور نہیں کرنا، یوں لگتا تھا کہ تتلیاں اپنی جگہوں پہ بیٹھ گئیں۔ جب وہ کبھی روتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے چاند کہتا ہے کہ نہیں اب میں نے نہیں کھل کے چمکنا، محبوب تو رو پڑے۔ اور کبھی کریم روئے، آنکھوں میں آنسو آئے تو ان کے رونے میں حسن اتنا تھا، کمال اتنا تھا کہ جبریل امین آئے اور آ کے عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ سارے بھید جاننے والا رب پوچھتا ہے کریم سے پوچھو نا، محبوب سے پوچھو نا روئے کیوں ہیں، یہ رو پڑے ہیں کیوں روئے ہیں، سارے بھید جاننے والے مالک کیوں روئے؟ تو محبوب فرمانے لگے جبریل امت کا قیامت کا حساب، قیامت کی گرمی، اللہ تعالیٰ کا کرسی عدالت میں اپنی شان کے لائق جلوہ فروز ہونا، امت کی کمزوریاں، سستیاں، غفلتیں، ان کو یاد کر کے رو پڑا ہوں، غم امت نے نڈھال کر دیا ہے۔ حضرت جبریل بارگاہ عزوی سے پیغام لائے، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، حضور روئے۔ تو جب جبریل امین یہ پیغام لے کے لوٹتے ہیں تو رب کریم نے کیا فرمایا؟ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ مالک کریم نے کیا فرمایا؟ وہ آیت نازل ہوئی جس کے بارے میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن میں سب سے امید والی آیت یہ ہے۔ روئے حضور اور جناب جبریل پوچھ کر واپس گئے تو رب کریم نے فرمایا جا کے میرے محبوب سے فرما دیں وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ محبوب آپ کو راضی کریں گے، نہ روئیں، آپ کو راضی کریں گے آپ کو۔ اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں کوئی نہیں راضی ہوتا۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا؟ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ حضور کا ہنسنا بھی باکمال، رو دینا بھی
बाकमाल, उनका किसी बंदे से मोहब्बत से उठ के गले लगाना भी बाकमाल। और कभी हुजूर जलाल करें तो, हुजूर जलाल करें तो महबूब फरमाने लगे मैंने दुआ मांगी है, ए अल्लाह अगर मैं किसी को झिड़क दूं तो उतना सवाब देना जितना तू फर्द नमाज का सवाब देता है। यहां ये भी हर जाविये से, हर निगाह से। मैं क्या आपको अर्ज करूं, हमने न कभी सीरत बयान की, मेरी तरह के लोगों ने, ना कौम उस तरह से सीरत को पढ़ती है। सीरत नबवी का एक एक पहलू कभी खोला जाए। ये जो जमाने में बेचैनी पाई जाती है ना, बेकरारी पाई जाती है, और ज़हनी इंतशार है, और फिक्री उलझाव है, और टूटती बिखरती सोचें, ये सारी खत्म हो जाए। ऐसा ठहराव नसीब हो, जीने का भी मजा आए और मरने का भी मजा आए। अगर हुजूर की सीरत मुकद्दसा को समझा जाए तो महबूब की जिंदगी हर तरह से कामिल है, मुकम्मल है, अकमल है। आप कहीं भी और जाएंगे, ये आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स का दौर है। हमारे बच्चे जदीद पढ़े लिखे, वो कहते हैं मैं फलां मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाता हूं। जाएं आप, बहुत सारे लोग ऐसे, उन्हें कहें तो वो बाज नहीं आते, वो तजर्बा करके बाज आते हैं। और बिलखुसूस नई नस्ल जो होती है वो बुजुर्गों के तजर्बों से फायदा नहीं उठाती, वो अपने अलग से तजर्बे करना चाहती, उसका भी बड़ा खतरनाक नतीजा बरामद होता है। तो कोई बंदा भी जो आपको मोटिवेट करता है ना किताब और सुन्नत के बगैर, कोई भी आपको मोटिवेट कर रहा है, वो क्या कुछ कह रहा है, क्या कर रहा है, वो कभी भी आपको तालीम सही नहीं दे सकता। क्यों? इसलिए कि जो तालीम वही इलाही के बगैर होती है वो नाकस होती है। अंबिया की तालीम वही इलाही के साथ, लिहाजा अगर कोई आदमी आपको मोटिवेट करता है किताब और सुन्नत के साथ, वो आपको दुरुस्त सिमत लेके जाएगा, वरना तो हर आदमी आपको उलझा देगा। मेरे भाई, नबी पाक का उसवा हसना, हमारे यहां लोगों ने सुन्नत शरीयत समझ किसको लिया है? हमारे यहां लोगों ने सुन्नत शरीयत समझा है सिर्फ पगड़ी बांध ली, बहुत अजीम सुन्नत है इमामा बांधना। बाज लोगों का ख्याल है सिर्फ दाढ़ी रखना, दाढ़ी बहुत अजीम सुन्नत, बहुत अजीम सुन्नत, अंबिया किराम की पसंद है। और आपको पता है अल्लाह ताला ने औरतों को दाढ़ी दी ही नहीं, ये मर्द का जेवर है। हाँ, ये मर्दाना काम है, दाढ़ी मर्द का जेवर है। और फिर ये आपके जिस्म का हिस्सा है, दाढ़ी का वजन कोई नहीं होता। पूछ लें जिन्होंने बड़ी रखी है, बेशक उनसे भी पूछ लें, ये वजूद का हिस्सा है, इसका कोई वजन, कोई परेशानी। और एक और बात नौजवानों, आपसे कह दूं चलते चलते, बगैर दाढ़ी के आप सोने लग रहे हो तो लोग कहेंगे प्यारे लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, खूबसूरत लग रहे हो। और दाढ़ी के साथ अगर किसी को प्यारे लगो ना, तो जो तारीफ करेगा वो तो तारीफ ही बड़ी रूहानी किस्म की है, वजदानी। यानी आप दाढ़ी के साथ अच्छे लगे तो लोग कहते हैं कितना नूरानी चेहरा है। अब देखो इस तारीफ के पीछे जो जुमलों की तरतीब है उसमें हुस्न कितना, दाढ़ी, इमामा, सफेद लिबास, और फिर ये कि मिसवाक करना बड़ी आला सुन्नत है, मीठा खाना बड़ी आला सुन्नत। लेकिन यही 4-5 सुन्नतें नहीं मेरे भाई हुजूर की, ये बहुत बड़ा मसला है। बाज लोग समझ फलां जी सुन्नत शरीयत पे अमल करता है, क्या करता है? दाढ़ी पगड़ी वाला है। वो खुदा के बंदे, ये अजीम सुन्नत है, कौन इसका इनकार कर रहा है? लेकिन नबी पाक का तो उसवा हसना है, उसके पीछे तो पूरी जिंदगी है। इधर देखो मेरे, अच्छा फिर एक और बात, बाज लोग समझते हैं मीठा बोलना सिर्फ सुन्नत है और इखलाक की अलामत है, सिर्फ मीठा बोलना। आपने नाराज नहीं होना, मीठा तो बाज बंदे अपने मतलब के लिए भी बोलते हैं, वो काम निकलवाने के लिए बड़ा मीठा मीठा बोल रहे होते हैं। ओ ये सुनो मेरे भाई, सिर्फ मीठा बोलना ही सुन्नत नहीं, हमेशा सच बोलना सुन्नत है, हमेशा सही बात करना, दयानतदार रहना। तू समझता है 4, 5, 6, 8 चीजें ही सुन्नत है? ओ खुदा के बंदे, नबी पाक की जो अदा सबसे पहले दुनिया के सामने आई, और हुजूर की जिस अदा से, सुन्नत से लोगों को सबसे पहले वाकफियत हुई, शोर नहीं पड़ जाता किसी चीज का दुनिया में, मुआशरे में, फलां बंदा ये करता है, फलां एक बंदे का एक चीज तारुफ बन जाती है। तारुफ, कोई चीज लोगों के वजूद के साथ, नाम के साथ साबका लाहिका बन जाती है। जो चीज सबसे पहले जिससे लोगों ने मेरे नबी पाक का तारुफ किया और लिया, इधर देखो नौजवानों मेरी तरफ, जिस चीज से सबसे पहले हुजूर की जिस अदा से लोग वाकिफ हुए थे, वो तो सादक और अमीन होना है। सबसे पहले लोग वाकिफ हुए थे कि हमेशा सच बोलते हैं, हमेशा सच। मिल्लत का जवान तो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलता है, कोई फायदा नहीं।
کوئی فائدہ نہیں. جھوٹ بولنے کے لیے ڈینگے مارتے ہیں, بڑکے مارتے ہیں, میں یہ ہوتا ہوں, میں وہ ہوتا ہوں. جھوٹ بولتے ہو, کیوں زیادتیاں کرتے ہو اپنے ساتھ؟ نبی پاک علیہ السلام کی تو پہلی ادا, پہلی سنت جس سے لوگ واقف ہوئے وہ صادق اور امین ہونا ہے, اور لوگ کمزوری دکھاتے ہیں. میں آپ سے عرض کروں, آج پتہ ہے میرے ملک کا حال کیا ہے؟ آج اتنے درد میں ہیں لوگ, اتنی تکلیف میں ہیں. امیر لوگ تو پیٹرول پہ بحث کرتے ہیں, پیٹرول پہ زیادہ تر وہ لوگ بحث کرتے ہیں جن کی گاڑیاں بڑی ہوتی ہیں. غریب پیٹرول پہ بحث نہیں کرتا, وہ تو کہتا ہے کرایہ 10 روپے بڑھ گیا ہے بس کا, کیونکہ اس کو تو بس میں آنا جانا ہے, پیٹرول سے تو اس کا لینا دینا نہیں ہے. تو امیروں کی باتیں, تگڑے لوگوں کی باتیں. یہ سارا عالم اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ نہ قانون کا ہے, نہ معیشت معاشرت کا ہے. اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ دیانتداری کا ہے. یہاں اگر دیانتداری ہو جائے, سچ بولنے والا, بات کرنے والا سچ بولے, ہمیں نہ ہر ادارے کے بارے میں, ہر شخصیت کے بارے میں, ایک دوسرے کے بارے میں اس طرح کا بد اعتماد کیا گیا ہے کہ کوئی شخص کسی پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. کوئی کسی پر اعتماد, آپ کسی کا نام لے لیں, کسی محکمے کا نام لے لیں, مجھے آپ بتائیں پولیس والوں کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ ڈاکٹروں کے بارے میں رائے کیا ہے؟ چلیں بتائیں وابڈا والوں کے بارے میں رائے کیا ہے؟ چلیں آپ اپنی بھی ایک مولویوں پیروں کے بارے میں رائے کیا ہے؟ بس یہی حال کیا گیا, الا ماشاءاللہ بد اعتماد کر دیا گیا. ایسا نہیں ہے کہ صرف کسی ایک گروہ, ایک طبقے کے بارے میں بددیانتی کو فروغ دیا گیا, جھوٹ کو. آج بھی کسی بھی شخص کو آپ لے لیں, اس کے بارے میں سچائی سے زیادہ جھوٹی خبریں زیادہ پھیلائی جاتی ہیں. افواہوں کا دور. اپنی زندگی میں جوانوں سچ بولو, دیانتداری کا مظاہرہ کرو. اس ملت کا جوان کیسے ترقی کرے گا جس کی ماں کہتی ہے کہ پتر تو سچ ہی نہیں بولتا, تو جاتا کہیں ہے بتاتا کہیں ہے, تو بات ہی ٹھیک نہیں کرتا. کیسے بات سنو؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مختلف جگہوں پہ تبلیغ دین کے پیغامات بھیجے تو ہرقل بادشاہ کو بھی حضور نے پیغام دیا. بڑا سیانا آدمی تھا, سمجھدار تھا, معاملہ فہم تھا. اس نے کہا میں کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کرتا, کچھ چیزوں کے نا حضور کے بارے میں کچھ چیزوں کے سوالات میرے ذہن میں ہیں. اس نے کہا یار یہاں کوئی آیا ہوا ہو نا, مکے کا سردار, لوگ تجارت کے لیے آتے ہیں, کوئی سمجھدار سیانا سردار وزادار آدمی تو لے کے آؤ. ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, وہاں گئے ہوئے تھے, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہر جنگ میں آگے آگے تھے کلمہ پڑھنے سے پہلے. ان کو بلا کے نا, لوگوں کو پتہ چلا یہ آئے ہوئے ہیں, تو لے جا کے بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا. ابو سفیان کہتے ہیں جب اس نے سوال جواب شروع کیے نا, تو ظاہر ہے میں مخالف گروہ میں تھا. جب کوئی مخالف گروہ میں ہوتا ہے اس نے تعریف تو نہیں نہ کرنی ہوتی. وہ صرف ہمارے ملک میں رواج ہے کہ لوگ جو پارٹی چھوڑ کے آ رہے ہوتے ہیں اس کی بھی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں, اور جدھر جا رہے ہوتے ہیں پھر اس کی بھی. اللہ جانے کیسے اپنے دل کو سمجھاتے ہیں, ضمیر کو مطمئن کرتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ. ابو سفیان کہتے ہیں میں چونکہ دوسرے گروہ میں تھا تو بادشاہ نے جو بات بھی پوچھی نا میں نے رائے مخالف دی. جو بھی پوچھا کہ وہ محبوب علیہ السلام جو دعوی نبوت کرتے ہیں, ان کا کلمہ پڑھنے والے امیر ہیں, غریب ہیں, بات کیا ہے, جنگیں ہوئی ہیں, تو نتیجہ ایک طویل گفتگو ہے. ابو سفیان کہتے ہیں آخر میں بادشاہ نے ایک سوال پوچھا, یہ جوان زیادہ غور کریں گے. سوال پوچھا, ابو سفیان کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگا وہ جس کریم محبوب علیہ السلام نے دعوی نبوت کیا ہے, کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں چپ کر گیا. ایک منٹ کے لیے میرے دل میں خیال آیا معاذ اللہ کہہ دوں بولا ہے. پھر میں نے سوچا یہ تو عرب کی وزاداری کے خلاف ہے کہ میں جھوٹ بولوں. اور پھر ابو سفیان کہتے ہیں میرے دل کے کونے سے آواز آئی میں کوئی اور بات کروں گا تو شاید کوئی تھوڑی دیر کے لیے سوچے, اور اللہ کے رسول نے جھوٹ بولا یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں, یہ تو مخالف نہیں مانیں گے, کافر مشرک نہیں مانیں. بادشاہ کہنے لگا سوچتے کیا ہو, بتاؤ کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بولا ہے؟ تو ابو سفیان کہتے میرے ہاتھ میں چھڑی تھی, میں نے اٹھا کے دوبارہ زمین پہ رکھی. میں نے کہا بادشاہ وہ رشتے میں میرے بھتیجے لگتے ہیں, میری ان سے مخالفت ہے, میں ان کے مقابل فوجیں تک لے کے آتا ہوں, وہ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں, رائے کا اختلاف اپنی جگہ پر, لیکن وہ میرے سامنے پیدا ہوئے میرے بھتیجے ہیں. میں نے انہیں ماں کی گود میں بھی دیکھا ہے, دادا کے کندھوں پہ بھی دیکھا ہے, سیدہ ختیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا ہے.
میں نے ان کی گود میں ان کی بیٹیوں کو کھیلتے بھی دیکھا ہے، اختلاف اور مخالفت اپنی جگہ پر وہ کریم میرے سامنے پیدا ہوئے اور ان کے مقدس بال میری آنکھوں کے سامنے سفید ہوئے. ان کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے. وہ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی وہ امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے. کبھی زبان سے جھوٹ نہیں نکلا. اللہ آپ کو جزا دے. سنیں جی، کچھ خطیب بغیر نعروں کے بھی تقریر کر لیتے ہیں یار. اونچی سبحان اللہ کے بغیر بھی کام چل جائے گا انشاءاللہ. آپ خالی سنتے جائیں نا بھی سبحان اللہ کہیں، پھر بھی گزارا اثر کرے نہ کرے، سن تو لے میری فریاد. اور نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. میرے عزیز، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ بولا. ابو سفیان کہتے ہیں ان کی زبان سے سوائے حق سچ کے کبھی کچھ نکلا. کریں نا تھوڑی پابندی ہم بھی سچ کی، کریں نا. اچھا ہم بولتے ہیں سچ، بہت سارے لوگ سچ بولتے ہیں، لیکن وہ دوسروں کے بارے میں بولتے ہیں، اپنے بارے میں نہیں بولتے. اس نے اتنا جھوٹ بولا، اس نے اتنی کرپشن کی، فلانے نے یہ کرے، دوسروں کے بارے میں بول رہا ہے. اپنے بارے میں سچ بول. اپنے بارے میں تو بتا تو نے کیا کیا ہے. نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. تو کہاں تھا؟ اپنی بات بتا. ابو سفیان کہتے ہیں جب میں نے بادشاہ کو یہ بات بتائی نا، اس نے چادر کندھے پہ رکھی اور وہ جانے لگا. تو میں نے کہا یار تو نے اتنی باتیں پوچھی، میں نے اتنے جواب دیے، کوئی نتیجہ؟ بات کا کوئی ریزلٹ بھی نکلتا ہے نا، کوئی اینڈ بھی ہوتا ہے، کوئی نتیجہ بتا. تو کہتے ہیں بڑے تحمل سے، بردباری سے بادشاہ ہنس پڑا. ہنس کے کہنے لگا نتیجہ تو نکلا ہے. کہا کیا نتیجہ نکلا؟ تو کہنے لگا یار جس بندے نے کبھی بندوں سے جھوٹ نہیں بولا، وہ یہ والا جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. جو بولتے ہی سچ ہیں تو پھر گویا وہ کہہ رہا تھا مان لو کہ یہ بھی وہ سچ ہی بولتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا. ایک تو حضور کی اس اہم ادا کو اپناؤ. آپ کو پتہ ہے کسی باپ نے کسی مجبوری سے کبھی کہا ہوگا اپنے بیٹے کو چلے 2 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں، کوئی مجبوری ہوگی، اس نے چلے فرض کیا کسی مجبوری کے تحت اس نے کہا تھا اپنے بیٹے کو کہ باہر جو بندہ آیا اسے کہہ دو کہ میں گھر میں نہیں. چلے مان لیا 2 منٹ کے لیے تیری مجبوری تھی، لیکن میں ذمہ داری سے کہتا ہوں تو نے ایک دفعہ اپنے پتر سے کہا تھا نا جھوٹ بول دے میں گھر نہیں، پھر تو ساری زندگی منت کرے گا وہ تیرے ساتھ بھی سچ نہیں بولے. اتنی بڑی بیماری ہے یہ، گھر توڑتی ہے، گھر یہ قبیلے توڑتی ہے، رشتوں کو کمزور. کیوں جھوٹ بولتے ہو رشتہ کرتے وقت کہ بچہ یہ کماتا ہے یہ کماتا ہے؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ صاف ستھری 2 ٹوک بات کرو. اتنا بڑا رشتہ میاں بیوی کا جو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں جھوٹ پر قائم کرتے ہو. بیٹی کے والدین بھی اللہ ماشاءاللہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ دے دیں گے یہ دے دیں گے. بعد میں کہتے ہیں لڑکے والے لالچ کرتے ہیں. آپ نے پہلے لالچ خود پیدا کیا. کیوں کہانیاں سنائی؟ اتنا اہم رشتہ جس کی بنیاد پر سارا گھر چلنا تھا، وہ رشتہ بد اعتمادی پر قائم ہے. جب ایک دوسرے پر اعتماد ہی نہیں ہے تو سکون کیسے آئے گا؟ اپنی زندگی میں سچ لاؤ. دولت لانے سے زیادہ ضروری سچ لانا ہے. گھر میں مہنگی چیزیں لانے سے بہتر ہے اپنے گھر میں سچ لے آؤ، دیانتداری لے آؤ. گھر بھی بچ جائے گا، قبیلہ بھی بچ جائے گا. ذمہ داری سے کہتا ہوں سچ بولو، دیانتدار ہو جاؤ، ملک بھی بچ جائے گا. اس امت کا بھلائی اس کام میں ہے. یہ حضور کا اسوہ حسنہ ہے. اور تیسری بات، نبی پاک کی سنت صرف مسواک لے کے دان صاف کرنا ہی نہیں، دل صاف رکھنا بھی میرے نبی کی سنت ہے. دل صاف رکھنا بھی حضور کا طریقہ. دل بڑے بوجھ ہوتے ہیں ہمارے دلوں پر، مفت کی ناراضگی، کوئی لینا دینا نہیں. وہ جی فلانے بندے نے نا جی اپنی بچی کی شادی کی ہے، بچے کی شادی کی، رشتہ دار نے مجھے پوچھا نہیں. بھئی آپ کو کیوں پوچھتے، آپ کیا ہیں؟ ان کا گھر تھا. آپ بلا وجہ آپ ناراض ہو کے اپنے گھر میں کیوں پوچھتے؟ آپ کو کس کتاب میں لکھا ہے، کس شریعت میں لکھا ہے، کہاں قانون ہے آپ سے پوچھا جائے؟ وہ فلانے بندے نے میرے بارے میں بات کی ہوگی. اور یار تو اتنا اہم نہیں ہے ساری دنیا تیرے خلاف باتیں کرے، تو مفت میں ٹینشن لے گیا. وہ جو 2 بندے دور کھڑے ہیں وہ کوئی اور بات کر رہے ہیں، تیری نہیں کر رہے. مفت میں اپنے دلوں میں بوجھ، مفت میں بدگمانیاں. اور جی فلانا بندہ امیر ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ یہ تیری ڈیوٹی ہے، تیری ذمہ داری ہے. میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ لکھا ہے حسد کرنے والا بندے پر اعتراض نہیں کرتا، حسد کرنے والا اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وہ تو کہہ رہا ہے اسے نہیں ملنا چاہیے تھا، مجھے ملنا چاہیے تھا. آپ جب اتنی زیادہ عداوتیں پیدا کر لیتے ہیں، آپ کیوں نہیں
उस चीज से खुश होते हैं जो निजाम मेरे रब ने बना दिया है। इतनी बड़ी अल्लाह की मखलूक है, लेकिन हमें लोग अच्छे नहीं लगते। जिससे पूछ लो वो नाराज ही है। हर बंदा किसी ना किसी से नाराज है, शिकवे कर रहा है। वो छोड़ दे यार, मैं किसी शख्स से बेजार नहीं हो सकता, एक जर्रा भी तो बेकार नहीं हो सकता। जिसे अल्लाह ने बनाया है वो बेकार है। मैं बदअकीदा बद मजहब की बात नहीं कर रहा, लेकिन हम बिला वजह ही लोगों से अगर बेजार रहे, क्यों? दिल में बोझ है, अदावतें हैं। आप यकीन करें, दिल हो जाए ना साफ, नींद सुकून की आती। दुनिया में सबसे ज्यादा मुतमईन वो बंदा है अल्लाह ने जहां रखा है वहां राजी है। चलो एक बात बताओ मुझे, हम जिस कबीले में पैदा होते हैं वो कबीला हमारी मर्जी का होता है कि रब की मर्जी का? जल्दी जल्दी बताओ, इतनी देर ना करो। किसकी मर्जी होती है? तो फिर जो कबीला अल्लाह ने मेरे और आपके लिए पसंद किया, हम क्यों नहीं पसंद करते? जो दादा नाना चचा मामू अल्लाह ने मेरे लिए पसंद किए, ये रिश्ते अल्लाह ने बनाया ना। तू उनसे आवाजार है, तू उनसे तंग है। वजह जो अल्लाह ने तेरे लिए पसंद किया उसे पसंद कर। हजरत इब्राहिम इब्ने अदम रहमतुल्लाह अलैह एक दफा मुरीदों के बीच बैठे थे, तो आप फरमाने लगे दुनिया में जो कुछ हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है। वो बहुत बंदे परेशान भी हो जाते हैं जल्दी के, इतना बड़ा दावा कर दिया है। तो आप हंस पड़े, फरमाने लगे अगली बात भी सुन लो, फिर कोई तबसरा करना। फरमाने लगे जो कुछ हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है, क्योंकि मेरी वही मर्जी है जो मेरे रब की मर्जी है। मैंने अपनी मर्जी अपने रब की मर्जी में फना कर दी। अब मेरी मर्जी कोई नहीं, सानू कैद सज्जन दा गहना है, वो जिंज रखे ऐसा उंज रहना है। हमने छोड़ दी अपनी मर्जी, अपना है ही कुछ नहीं। हमने ना कभी कतरे पे गौर किया और ना दरिया देखा, बस जहां तेरी झलक देखी वहीं डूब गए। छोड़ दो ये इसने ये क्यों कर दिया। वो ख्वाजा निजामुद्दीन साहब महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद ने एक दफा आके कहा हुजूर बड़ी हो गई, दरगुजर फकीरी दरवेशी बड़ी हो गई, अब जो मेरे रास्ते में कांटे बिछाएगा मैं भी उसके रास्ते में बिछाऊंगा। और बड़े गुस्से से बोल रहा था। फकीर फकीर होते हैं। ख्वाजा साहब हंस पड़े, फरमाने लगे पुत्र तू तो ज्यादा ही नाराज हो गया है। कहने लगा नहीं हुजूर, हमें कुछ करना नहीं आता, हमें भी सारा ही पता है। टसेट ते पखड़ा कुआर गंदल असी और भी बूटियां जानने आ, हमें भी सारा ही पता है। निबट नहीं लेना सवेरे, जो हमारे रास्ते में कांटे बिछाएगा सवेरे उसकी गली में भी बिछे होंगे। तो हजरत महबूब इलाही फरमाने लगे पुत्र आधे रास्ते में तेरी जिद में वो कांटे बिछा देगा और आधे में तू उसकी जिद में बिछा देगा, तो फिर तो जो आम राहगीर होंगे उनके भी पैर जख्मी होंगे। तो तुम्हारी लड़ाई में तो मखलूक परेशान हो गई। अर्ज की हुजूर ये तो आपने ठीक कहा है। फरमाने लगे अगर चाहते हो ना दुनिया कांटों से न भरे और लोगों को तकलीफ ना हो, तो एक दूसरे से तकलीफ छोड़ दो। ये मत समझना तेरा एक बंदे से इख्तलाफ है, तेरा एक से इख्तलाफ होता है उसके असरात दाएं बाएं भी जाते हैं। हुजूर फिर क्या करूं? फरमाया उसे बिछाने दे, वो बिछाता जाए तो उठाता जा, तो उठाता जा। वैसे भी जो काम सारी दुनिया कर रही होती है वो तो सारे कर ही रहे होते हैं, कोई जरा हट के भी करना चाहिए। जितन जितन ते हर कोई खेडे, जितन जितन ते हर कोई खेडे, तू हारन खेड फकीरा। जितन दा मुल कौडी पैंदा ही हारन दा मुल हीरा। कभी बंदा हारे भी अपने दिल से बोझ उतार दे, नफरत को दूर कर दे। अदावत दुश्मनी अगर किसी वक्त रखनी है तो अल्लाह रसूल के दुश्मन से। अशिद्दाउ अलल कुफार, अपनों के लिए क्या है, खुशअकीदा के लिए क्या है, रुहमाउ बैनहुम। मेरे अजीज, तिरमिजी में हदीस है, अपनी बात को हवाला दे के मजबूत कर दूं। तिरमिजी में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अनस बिन मालिक से फरमाया था, ए अनस, ए मेरे बेटे, तुमसे हो सके तो सुबह इस हाल में करना कि तुम्हारे दिल में किसी का बुग़्ज़ ना हो। और अगले लफ्ज हदीस के ये हैं, हुजूर फरमाने लगे ये मेरी सुन्नत है, ये मेरा तरीका है, अपने दिलों को अदावतों से पाक करें। और पांचवी बात, और बस इसी के आगे पीछे मैंने अपनी बात को समेट देना है, मेरा मजमून मुकम्मल हो गया। हुजूर की एक बहुत बड़ी सुन्नत, नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक बहुत बड़ी अदा, वो पता क्या है? वो है दूसरों का एहसास करना, दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों का ख्याल करना। मैं अभी आ रहा था तो मेरी गाड़ी के साथ कुछ दोस्तों ने दौड़ना शुरू कर दिया। मैं जो हूं मुझे उसका पता है। मैं हमेशा दोस्तों से कहता रहता हूं आप बुजुर्गों के हाथ चूमे, अल्लाह वालों की अच्छी बात है, आपको फायदा होगा। मेरे जैसे गुनाहगार के हाथ चूम के आपको क्या मिलेगा? कोई नतीजा नहीं निकलेगा। हाँ, आप कोई
میری بات مان لیں اور اس پر عمل شروع کر دیں تو رب کریم کی رحمت صبح قیامت ممکن ہے یہ کہہ دے یہ تیری وجہ سے اس نے شروع کیا تھا، جا تیرے گناہ بھی معاف کیے۔ یہ جو ذوق ہے نا، اب ایک بندہ گاڑی کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو مجھے اتنی سخت تکلیف ہو رہی تھی، میں نے کہا یار کیا ضرورت، دیکھو نا بیچارہ گرمی کا موسم ہے، پیاس لگے گی اور پسینہ آئے گا، کیوں بھاگ رہا ہے؟ میری مجبوری بھی ہے، گاڑی کو تو چلنا ہے۔ جب تک ہم احساس پیدا نہیں نہ کرتے، میرے قبلہ عالم فرمایا کرتے تھے کہ تیری گاڑی کے آگے سے کوئی غلط کراس کر گیا اور دوڑ کے گزر گیا اور کوئی سخت جملہ بھی کہہ گیا ہے، اس پر بھی تنقید نہ کر، تو اپنے دل میں اس کا احساس پیدا کر، سوچ کے ہو سکتا ہے اسے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہو۔ اپنی سوچوں کو مثبت کریں، آپ دوسروں کا احساس بھی اپنی طبیعت میں پیدا کریں، دوسروں کے بارے میں بھی سوچیں۔ میں یہاں ماشاءاللہ اسٹیج پہ بیٹھا ہوں، بڑا نرم ماحول ہے، بڑا کچھ ہے، لیکن جو دوست پیچھے دیوار کے ساتھ کھڑے ہیں نا، جن کو جگہ بیٹھنے کی بھی نہیں ملی اور کھڑے ہونے کی بھی صحیح کر کے نہیں ملی، ان کا بھی احساس پوری طرح، اور میرے خیال میں سب سے زیادہ مہمان خصوصی بھی وہی ہیں آج کی ہماری محفل کے، جو زیادہ مشکل میں بیٹھے۔ احساس اپنی کہاں تک احساس کرنا ہے؟ لو حدیث پاک سنو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں نماز پڑھانے کھڑا ہوتا ہوں، نماز، کریم فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن پھر پیچھے سے نا کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، دل تھا لمبی پڑھاؤں، بچہ رو پڑا تو مجھے خیال آتا ہے اس کے رونے سے اس کی اماں کو تکلیف ہو رہی ہوگی، میں نماز چھوٹی کر دیتا ہوں، اللہ کی نماز مختصر کر دی۔ احساس کے طور پر حضور اس امام مسجد سے سخت ناراض ہو گئے تھے، صحیح حدیث میں موجود ہے، جس کے مقتدیوں نے آ کے شکایت کی تھی کہ یا رسول اللہ بہت لمبی نماز پڑھاتا ہے۔ یہاں تو لوگ احساس ہی نہیں کرتے میرے بھائی، یہاں تو احساس ہی نہیں کرتے۔ یہاں تو میں آیا ہوں نا رات کے 1 بجے محفل میں، تو میری طرح کے لوگ تھوڑا ذوق ہی نہیں، تسی سبحان اللہ ہی نہیں آندے، تسی ہاتھ ہی نہیں کھڑے کر دے، او بھائی تو نہیں آیا ہے، تو ٹر جانا ہے اپنا سارا سمیٹ کے پیسے گنا کے۔ اتنے بیچارے مغرب دے بیٹھے نے، ان کا ذوق، تو اپنا ذوق بھی بیان کرنا، آنا تو بھی اسی وقت محفل میں جب سارے آئے ہیں، تے نالے تو تے گل کر کے آیا میں انہیں ہزار لینا ہے، تے مفت آئے نے سارے بیچارے، اس لیے ہو سکتا ہے ان کا عشق تجھ سے زیادہ ہو۔ کروں مدح اہل دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، یہ میرا دین ہے کوئی پارا نہ نہیں۔ اس لیے میرے عزیز احساس دوسروں کا پیدا کرے، اپنی طبیعت ہم نہ احساس نہیں کرتے، خدا را احساس کرو۔ ٹھیک ہے پریشانیاں ہیں، لیکن میں جوان سے کہوں گا تو نوجوان ہے، باہر تجھے ٹینشنیں ہیں، کاروبار کی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن اللہ نے تجھے جوان کیا ہے نا، حوصلہ دیا ہے نا، تو باہر کی ٹینشنیں باہر چھوڑ کے آیا کر، گھر تیرے ابا جی انتظار کر رہے ہیں، ان کے پاس بیٹھ، ان کا دکھ سن، حوصلہ بڑا کر۔ پھر گھر کے اندر تیری اماں بیٹھی ہے، اس نے تیرے سے بات کرنی ہے، کئی باتیں سنانی ہے، تیرا بیٹا ہے وہ دوڑ کے آیا ابا ابا کہتے اور تو کہتا لے جا میری طبیعت نہیں ٹھیک۔ دنیا میں سب سے مصروف وقت رسول کریم نے گزارا ہے، لیکن حضور تو غلاموں کی بات بھی سنتے، حضور تو گھر والوں کو وقت بھی دیتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب تک گھر میں رہتے گھر کا کوئی کام ہی کرتے رہتے، اور حضور تو نواسوں کو ٹائم دیتے، نماز کے وقت بھی ساتھ لے جاتے۔ کیوں ہم اپنے آپ سے دوسروں کا احساس نکال بیٹھیں، دوسروں کے بارے میں تھوڑا احساس۔ آپ تھوڑے دن پہلے نا، کچھ عرصہ پہلے کچھ لوگ آگے میرے پاس کہنے لگے کہ کوئی طالب علم کوئی عالم مل جائے مدرسے میں سے آپ کے، اور ہم نے نا وہاں اپنے ہاں امامت کے لیے اور جمعہ کے لیے اس کو لے جانا ہے۔ میں نے کسی طالب علم سے کہا چلے جاؤ، وہ کہنے لگے تنخواہ کتنی دینی ہے؟ میں نے کہا کوئی زیادہ نہیں، جتنا آپ کے گھر کا خرچہ ہے اتنا اس کو بھی دے دیں۔ وہ پریشان ہو گیا، جی میں تسی نہیں سارے ہو گئے، تو اتنے پیسے دے دیں جتنا ہمارا خرچہ ہے، ہم تو صاحب ہوتے ہیں، اس کو کیسے دے دیں یہ والا خرچہ؟ تو کہنے لگے نہیں جی وہ تو ٹھیک ہے، تسی کوئی 10 چھڑو۔ اور میں نے کہا میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو حضرت صدیق اکبر نے بتایا ہے۔ آپ کی تنخواہ کتنی لگائیں؟ کہا درمیانے مہاجر کا جتنا خرچہ ہے نا اتنا میرا بھی لگا دو۔ حضور گزارا نہ ہوا، فرمایا میں لوگوں کی تنخواہیں بڑھا دوں گا، جہاں سب کا گزارا ہوگا ابو بکر کا بھی ہو جائے گا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ تیرا گزارا نہیں ہوتا تو مزدور کا کیسے ہوتا ہے، غریب آدمی کا کیا؟ احساس جب تک تجھے دوسروں کا پیدا نہیں ہوتا تو حضور کے اسوہ حسنہ تک نہیں پہنچ سکتا، تو نے نبی پاک کا طریقہ نہیں اپنایا۔ یہ پتہ ہے حضور جو غاروں میں روتے تھے اور سارا دن تبلیغ کرتے تھے اور طائف تشریف لے جاتے تھے اور عکاظ کی منڈیوں میں جاتے تھے، یہ احساس تھا، یہ درد تھا جو میرے محبوب کو لے جاتا تھا، احساس تھا۔ حضور چاہتے تھے رب کا کوئی بندہ دوزخ میں نہ جائے،
اللہ کے محبوب رات کو روتے، دن کو تبلیغ کرتے، گلی گلی جاتے، لوگوں کو سمجھاتے. کوئی ایک بار دین کی بات پوچھتا، 10 بار بھی اسے پوچھتا تو بتاتے. کیوں؟ احساس ہے. بات ختم کرنے لگا ہوں. سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن حضور مجھ سے فرمانے لگے، کریم فرمانے لگے، عائشہ ایک بات بتاؤں تمہیں؟ یا رسول اللہ فرمائیے. تو کریم فرمانے لگے، عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پتہ مجھے پھر بھی چل جاتا ہے. کہتے میں نے جلدی سے عرض کی، حضور میں اور آپ سے ناراض. تو فرمایا بتاؤں پھر؟ حضور بتائیے. فرمایا عائشہ کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں. فرمایا جب ہوتی ہو نا مجھ سے راضی تو کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو حضرت ابراہیم خلیل کے رب کی قسم. پھر حضرت جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں تمہیں بتا نہیں سکتی لوگوں میرے دل کا عالم کیا تھا یہ بات سن کے. یا رسول اللہ آپ لفظوں سے احساس کا پتہ کر لیتے ہیں کوئی سوچ کیا رہا ہے. یہاں تو گھر والے پورا احتجاج کریں. احتجاج میں ایک دفعہ کہیں کھانے کے لیے گیا تھا تو میں نے کہہ دیا کھانا بڑا اچھا پکا ہے. ایک آدھ اور بزرگ سے بھی میں نے وہ بات سنی تھی، پھر وہ پریکٹیکلی میرے ساتھ ہوں، میں کھانا بڑا اچھا ہے جی. تھوڑی دیر کے بعد نا گھر کے اندر سے رونے کی آواز آنے لگی. تو مناسب تو نہیں ہوتا کسی کے گھر کے مسئلے میں ایسی بات پوچھنا، لیکن وہ جب ماحول زیادہ ہی بڑا تو میں نے میزبان سے کہا کہ خیر تو ہے گھر میں سب ٹھیک ہے؟ تو کہنے لگے آپ کی وجہ سے رو رہے ہیں. میں نے کہا کہنے لگے آپ نے بڑی تعریف کی ہے نا، کھانا بڑا اچھا پکا ہے. تو میری بیوی ہے تو عزیزوں میں سے پر وہ گھر غریب ہے. اس نے کہا 14-15 سال ہو گئے اس گھر میں کھانا پکاتے، آج تک نہیں کسی نے کہا اچھا پکا ہے. میں غریب کی بیٹی ہوں، آج وہ تعریف سنی ہے تو دل کسی اور طرف ہی چلا گیا ہے. اتنا بھی احساس نہیں جو صبح سے گرمی میں کھڑے. آپ کو پتا ہے نبی پاک نے کبھی کھانے میں نقص نہیں نکالا تھا. سیدہ عائشہ کہتی ہیں پسند ہوتا تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے. کبھی عیب تو ہنڈیا پھینک دیتا. آنا گرمی میں تو بھی کھڑا ہونا، جہاں اماں کھڑی ہے، بیوی کھڑی ہے، بہنیں کھڑی ہیں، کھڑا ہونا 10 منٹ. تو بھی احساس ہی نہیں، صرف اپنا ہی پتا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ یہ حضور کا اسوہ حسنہ ہے. یہ طریقے اپناؤ زندگی میں. 4 5 8 چیزوں کو فقط سنت نہ سمجھو، یہ وسعت ہے حضور کے اسوہ نور میں. سیدہ عائشہ کہنے لگی، کریم فرمانے لگے تم قسم اٹھاتے حضرت ابراہیم کا نام لیتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں. جناب عائشہ کہتی ہیں بس دل مچل گیا، کیفیت اور کی اور ہو گئی. میں نے کہا حضور پھر مجھے قسم ہو محمد عربی کے رب کی، میرے لبوں سے آپ کا نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں. میرے عزیز کچھ باتیں آپ سے میں نے عرض کی، میں اپنی گفتگو پھر دہراتا ہوں. ایک تو حضور کی زندگی کامل ہے، مکمل ہے، اسے پڑھو. جس زاویے سے ہنسنا بھی با کمال ہے، رونا بھی بڑا قیمتی ہے. جس زاویے سے پڑھو گے کمال ہی کمال. اور پھر حضور کا اسوہ حسنہ پوری زندگی پہ لاگو کرو. ایک تو سچ بولیں، بددیانتی کبھی نہ کریں، جھوٹ کبھی نہ بولیں، اور اپنے دلوں سے سارے حسد بغض عداوتیں، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے، 14 طبق میرے دلے دے اندر میں تمبو وانگوں تانے، دل میں گنجائش پیدا کریں. اور آخری بات آپ سے یہ عرض کی ہے، دوسروں کا احساس پیدا کریں. دوسروں کے لیے ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جس میں صحابہ زخمی حالت میں میدان میں زخموں سے چور بھی پڑے ہونا تو پھر بھی کہتے ہیں پانی میرے بھائی کو پلا دو. پانی اس دین کے ماننے والے. ہمیں نا خود غرض کیا گیا، اپنی اپنی پہ لگا دیا گیا ہے. بانٹنا شروع کرو گے نا، بانٹنا، اس میں صفائی بھی ہے، برکت بھی ہے. اور جو بانٹتے ہیں ان کے خزانے خالی نہیں ہوتے، انہیں اللہ تعالی بھی فرماتا ہے